بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 8 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں روح کی پکار. مصنف رائڈر ہیگرڈ. مترجم مظہر الحق الوی. آواز ام مہابیر. یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0300 2919 اظہر لطیف. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 8. یہ سفر بہت زیادہ خطرناک ہے، خصوصاً اس لیے کہ ہاتھی جانا اجنبیوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس نے آواز دبا کے کہا، اور ہاتھیوں کو تمہارے خون جسم کی بو سے نفرت ہے. اور چونکہ سارے ہاتھی ایک ہی نسل سے ہیں، اس لیے ایک ہاتھی کو جس چیز سے نفرت ہوتی ہے دوسرے کو بھی اسی سے نفرت ہوتی ہے. میں تمہارے چہرے پر کے جذبات دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی ہاتھی نے تمہیں یا تمہاری اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھی نقصان پہنچایا ہے. اس کے علاوہ کاندہ لوگ فطرتاً بڑے ہی غضبناک ہوتے ہیں اور جنگ و جدل کو پسند کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جب تم ہمارے ملک میں مقیم ہو تو اس وقت جنگ چھڑ جائے اور تم جانو جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں. کچھ بھی ہو میرے عیار دوست، ریجنال نے کہا، میں بہرحال تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. جیسا کہ میکمزن نے تم سے کہا تھا کہ یا تو ہم سب ساتھ جائیں گے یا پھر کوئی نہ جائے گا. ٹھیک ہے آقائے جنزا، میکمزن نے یوں ہی کہا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ سب کو لے چلیں گے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو وعدے کو بھلا دیتے ہیں. اور اب ہاروت نے اپنی نگاہیں سیویج پر گاڑ دیں. تو تم بھی آ رہے ہو نہ بنیا؟ وہ بولا. یہی نام ہے نا تمہارا؟ ہم تمہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سفر سے تمہیں کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ تم سانپوں کے متعلق بہت سی باتیں جان لوگے. اور یہاں ماروت نے ہاروت کے کان میں کچھ کہا اور دونوں کھل کر مسکرائے. آیا، ہاروت نے کہنا شروع کیا، میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں آتے وقت ایک جگہ جو ناٹال کے سے مشہور ہے، تمہاری مٹ بھیڑ ایک سانپ سے ہو گئی تھی، لیکن تم اپنے پورے بوجھ کو سمیٹ اس پر بیٹھ گئے تھے اور اسے بالکل ہی چپاتی بنا دیا تھا، اور وہ سانپ بجائے اس کے کہ تمہیں ڈستا خود ہی مر گیا. یہ کس نے بتایا اسے؟ سیویج نے گھبرا کے پوچھا. کسی نے بھی نہیں بنیا، کسی نے بھی نہیں. نہ میکمزن نے اور نہ کسی اور نے. ممکن ہے کہ یہ بات تم نے ماروت کو خواب میں بتائی ہو. تم جانو ماروت بہت زبردست جادوگر ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے خواب میں بلا کے خود تم سے یہ ساری باتیں پوچھ لی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ ماروت نے ہی بھیجا ہو. کس طرح؟ بس یہ نہ پوچھو. بہرحال کاندا لینڈ میں ہم تمہیں قسم قسم کے عمدہ سانپ دکھائیں گے، لیکن تم کہیں ان پر بھی نہ بیٹھ جانا. میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے ہاروت کا یہ مذاق بڑا ہی بھیانک معلوم ہوا، اور اس کے اس مذاق میں کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے مجھے پھر پریاں سی آ گئیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بلی کو نیم جان چوہے سے کھیلتے دیکھ کر آپ کو آ جاتی ہوں گی. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ہاروت سیویج کی موت کے متعلق پیشن گوئی کر رہا تھا یا کسی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. حیرت تو اس بات پر تھی کہ ان لوگوں کو وہ واقعات معلوم ہو جاتے تھے جو سینکڑوں میل دور وقوع پذیر ہوتے تھے اور جو کہ چشمدید نہ ہوتے تھے. کیا واقعی ان کے اس خاص تمباکو میں، جس میں دھوئیں میں نے ہاتھی جانا اور ہاتھیوں کے قبرستان کو دیکھا تھا، کوئی خاص بات تھی جو ہاروت و ماروت کو غیب دان بنا دیتی تھی اور میلوں دور ہونے والے واقعات کو یہ لوگ دیکھ لیتے تھے؟ یا پھر خبریں معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ تھا ان کے پاس؟ میں نے کنکھیوں سے سیویج کی طرف دیکھا. بیچارہ سیویج، اس کا رنگ فخت تھا اور منہ کھلا ہوا تھا، حتیٰ کہ ہیمز بھی کانپے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے میرے کان میں کہا، باس، یہ لوگ انسان نہیں بلکہ شیطان ہیں، اور ہم یہ سفر کر کے کہیں اور نہیں بلکہ دوزخ میں جا رہے ہیں جو شیطانوں کا مسکن ہے. 3 گھنٹے بعد میں اپنے بے حد عمدہ اور تیز رفتار سفید اونٹ کو ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پر رک کے دوربین آنکھوں سے لگائے پیچھے دیکھ رہا تھا، اور بہت دور گویا افق سے چپکا ہوا ایک نیلا داغ نظر آ رہا تھا. یہ وہ نخلستان تھا جہاں ہم نے مازیٹیو لوگوں کے ساتھ قیام کیا تھا.
اس نیلے داغ میں ایک دوسرا سفید اور بلند داغ نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ پہاڑی تھی جس کی چوٹی پر چڑھ کر میں نے چاندنی رات میں کاندھا لوگوں کے اس دستے کو دیکھا تھا جو ہمارے استقبال کو گویا صحرا کے ریت میں سے نکل آیا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں، گھاس کے میدان اور ہمارے دوستوں کی آبادیاں پیچھے، بہت پیچھے چھوٹ گئی تھیں اور آگے صحرا پھیلا ہوا تھا، اور صحرا کے دوسرے کے سرے پر کہیں ہماری انجان منزل تھی۔ انجانے اور وحشی لوگ تھے، انجانا اور وحشت انگیز ملک تھا جہاں ہمیں قیام کرنا تھا، اور ہم میں خدا جانے کس کی موت تھی جو اسے اس انجانے ملک کی طرف لیے جا رہی تھی۔ خدا جانے کون سے خطرات اپنی آغوش وا کیے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ خدا جانے ہمارا انجام کیسا ہونے والا تھا۔ پہلے بھی میں کئی مہمات میں سر کر چکا تھا، پہلے بھی دشوار گزار راہوں کو سمیٹ کے افریقہ کے انجانے خطوں اور وحشیوں میں پہنچ گیا تھا، لیکن یہ سفر اور یہ مہم اپنی طرز کی پہلی تھی۔ پہلے کی مہارت پر میں پوری معلومات حاصل کر کے روانہ ہوا تھا، لیکن اس مہم میں اس اندھے کی طرح چلا تھا جس کی لاٹھی کا ایک سرا کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور اندھا نہ جانتا ہو کہ یہ راستہ بتانے والا کس طرف لیے جا رہا ہے، کسی ایسے باغ کی طرف جہاں زندگی ہے یا کسی ایسے ویرانی کی طرف جہاں سوائے موت کے کچھ اور نہیں۔ ہمارے سفر کا طریقہ یوں تھا۔ ہم سے کوئی 1 میل آگے 10 کاندھا نہایت ہی تیز رفتار اونٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ یہ گویا ہمارا اطلاعیہ تھا۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ اگر آگے کوئی خطرہ دیکھیں تو ہمیں خبردار کر دیں۔ ان کے بعد اور ہم میں سے کوئی 300-400 گز آگے 50 کاندھا کا ایک دستہ 2 صفحے بنائے چل رہا تھا۔ ان کے بعد بار بردار تھے، یہ بھی اونٹوں پر سوار تھے۔ ان کے بعد پھر اونٹوں کی ایک قطار تھی اور ان اونٹوں پر پانی کے کنستر، خوراک اور ہمارا سامان لدا ہوا تھا، اور حال کے خیمے بھی انہی اونٹوں پر لدے ہوئے تھے، اور اسی سامان میں وہ 50 بندوقیں اور کارتوسوں کے ڈبے بھی تھے جو ریجنال انگلستان سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان اونٹوں کے بعد ہم 3 سیاہ فام تھے اور چوتھا ہینس تھا۔ ہم چاروں نہایت ہی تیز رفتاری اونٹوں پر سوار تھے۔ ہمارے دائیں طرف اور بائیں طرف اور ہم سے کوئی نصف میل کے فاصلے پر کاندھا لوگوں کا ایک مختصر سا دستہ تھا، اور ہمارے پیچھے بقیہ کاندھا زائد اونٹوں کو ہانکاتے چلے آ رہے تھے، اور اس ترتیب سے ہم صحرا میں سفر کر رہے تھے، اور صاف نظر آتا تھا کہ فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ اب اگر ہم واپس چاہتے بھی تو نہ لوٹ سکتے، کیونکہ میں یہ بتانا بھول گیا تھا، وہ دونوں پراسرار شخص ہاروت و ماروت ہمارے عین پیچھے اپنے اپنے اونٹوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ وہ دونوں ہم سے ذرا دور تھے، لیکن نہ اتنے کہ ہم انہیں آواز دیں تو وہ ہماری آواز نہ سن سکے۔ ابتدا میں اونٹوں کی سواری بڑی تکلیف دہ معلوم ہوئی، مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی۔ میں پہلے کبھی اونٹ پر سوار نہ ہوا تھا، چنانچہ اس کی سبک رفتاری نے میرے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے، اور پہلے دن کے سفر کے بعد جب ہم نے قیام کیا ہے تو میری یہ حالت تھی کہ میں اپنے آپ اونٹ پر سے اتر نہ سکتا تھا۔ چنانچہ 4 آدمیوں نے مل کے مجھے اونٹ پر سے اٹھایا اور آہستہ سے زمین پر دھر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح کے مزدور خچر پر سے آٹے کی بوریاں اتارتا ہے۔ ادھر اونٹ کے چلنے کے جھٹکوں سے بیچارے سیویج کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ جب وہ اونٹ پر سے اترا ہے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا موٹا جسم پکے ہوئے اور گھلے ہوئے آم کی طرح پلپلا ہو گیا ہو۔ ریجنال کی حالت ہم دونوں سے بہتر تھی، شاید وہ پہلے بھی اونٹ کی سواری کر چکا تھا، لیکن ہینس کی حالت ہم سب سے بہتر تھی، کیونکہ وہ دن بھر اونٹ کی کمر پر نیٹ کا تماشا دکھاتا رہا تھا۔ کبھی تو وہ اپنی دونوں ٹانگیں ایک طرف لٹکا کے یوں بیٹھ جاتا جس طرح عورتیں گھوڑے پر بیٹھتی ہیں، کبھی وہ اکڑوں بیٹھتا اور کبھی وہ اونٹ کی کمر پر ٹانگیں لمبی کر کے نیم دراز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ دبلا پتلا اور ہلکا پھلکا بھی تھا، اس لیے شاید اونٹ کی رفتار کے جھٹکے اس کے بدن اور ہڈیوں پر اثر انداز نہ ہوئے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ میں اس بے ڈھنگی سواری کا اس قدر عادی ہو گیا کہ دن بھر کے سفر کے 50 میل ذرا بھی تھکن محسوس کیے بغیر طے کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دنیا ریگ کا سکون اور خاموشی مجھے پسند آنے لگی تھی۔ یکے بعد دیگرے دن اپنی مخصوص رفتار اور یکسانیت سے گزرتے رہے، اور ہم اس خاموش پرسکون اور ویران صحرا میں سفر کرتے رہے۔ ہم سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے، اسے نصف النہار پر پہنچ کے آگ برساتے دیکھتے اور پھر اسے غروب ہوتے دیکھتے۔
ہر رات قیام کر کے ہم سادہ اور مختصر کھانا کھاتے اور کھلے آسمان تلے ریت پر لیٹ کے حیرت انگیز حد تک روشن تاروں کو دیکھا کرتے اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے سو جاتے، یہاں تک کہ بطن مشرق سے ایک بار پھر سورج ابھرنے لگتا اور ہم اپنے اپنے راہوار پر سوار ہو کے گزشتہ دن کی ہی ترتیب سے آگے روانہ ہو جاتے۔ اس تمام سفر میں ہم نے بہت کم گفتگو کی ہوگی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے صحرا کی وحشت انگیز خاموشی نے ہمیں اپنے اثر میں لے کر ہمارے ہونٹوں پر بھی مہر خاموشی ثبت کر دی ہو۔ چنانچہ ہم نے 500 میل طے کر لیے۔ اس سفر میں ہم چشموں یا پانی کے گڑھوں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے کہ اونٹ پانی پی کر تازہ دم ہو جائے۔ پانی کے گڑھے اور کنویں اس راستے میں اتنے بہت سے تھے اور ٹھیک ان مقامات پر جہاں دن بھر کا سفر ختم ہو جاتا تھا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ زمانہ قدیم میں اسی راستے سے تجارتی قافلے جاتے ہوں گے، لیکن یہ صرف میرا اندازہ تھا اور حقیقت سے کاندہ واقف تھے، اور اگر میرا یہ اندازہ صحیح تھا تو پھر میرے اس اندازے کو صحیح ہونا چاہیے کہ صدیوں سے اس راستے سے کوئی قافلہ نہ گزرا تھا، کیونکہ راستے میں ہمیں نہ تو اونٹوں اور دوسرے جانوروں کی ہڈیاں پڑی نظر آئیں اور نہ ہی کہیں زندگی کی علامتیں۔ یہ پورا صحرا ویران، غیر آباد اور وحشت انگیز تھا۔ مکمل ترین ویرانی اگر کہیں دیکھی یا محسوس کی جا سکتی ہے تو وہ اس صحرا میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس صحرا میں کچھ نہ تھا سوائے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے جنہوں نے دور بکھرے ہوئے نخلستان کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ آخر کار صحرا کی یکسانیت اور اس کی حالت میں تغیر نظر آیا۔ ہم آگے بڑھے تو نشیب میں گھاس کی اکا دکا پتیاں نظر آئیں، اور آگے بڑھے تو صحرا کی ریت نے جھاڑیوں کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی۔ جھاڑیوں کے بعد سدھے سدھے درخت، پھر درختوں کے جھنڈ، اور ان جھنڈوں میں زندگی تھی کیونکہ ان میں چیتل افراد سے تھے۔ میں نے 2-3 چیتل شکار کیے تو میری حرکت نے کاندہ لوگوں کو دم بخود کر دیا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ بندوق اور اس کے استعمال سے واقف نہ تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی تھی کہ محض دھماکوں کی آواز سے میں نے 2 چیتلوں کو مار گرایا۔ کئی دنوں بعد اس رات ہمیں تازہ گوشت کھانے کو ملا، چنانچہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھے بڑی رغبت سے بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے تو میں نے ایک نئی بات دیکھی، اور وہ یہ کہ اس رات ہمارے کیمپ کی ترتیب تبدیل کر دی گئی تھی۔ اس رات سے پہلے جب بھی ہم نے قیام کیا تھا تو اس وقت ہمارا کیمپ بے ترتیب اور پھیلا ہوا ہوتا تھا، یعنی جس کا جہاں جی چاہتا تھا اپنا خیمہ لگا دیتا تھا، لیکن اس رات خیمے قریب قریب اور ایک دائرے میں لگائے گئے تھے اور اس طرح کیمپ کو گویا سمیٹ کر مختصر کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس رات ہمارا کیمپ خلاف معمول نشیب کی طرف جانے کے بجائے ایک بلند مقام پر تھا۔ دوسری خاص بات یہ دیکھی کہ اونٹوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑنے کے بجائے پڑاؤ سے تھوڑی دور جھاڑیوں کے ایک میدان میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس میدان کے چاروں طرف مسلح سنتری متعین کر دیے گئے کہ وہ ایک بھی اونٹ کو اس میدان سے باہر نہ نکلنے دیں۔ تیسری بات یہ کہ اشیاء خورد و نوش اور دوسری ضروری چیزوں کو ہمارے خیموں کے قریب جو کیمپ کے عین قلب میں تھے ڈھیر کر دیا گیا، اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی مسلح کاندہ مقرر کیے گئے۔ یہ تبدیلیاں مجھے جتنی غیر ضروری معلوم ہوئی اتنی ہی حیران کن بھی معلوم ہوئی، چنانچہ میں نے ہاروت و ماروت سے ان تبدیلیوں اور اس کی احتیاط کی وجہ پوچھی۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ اب ہم کاندہ لینڈ کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں، ہاروت نے جواب دیا۔ اب صرف 4 دن کا سفر باقی رہ گیا ہے اور ہم کاندہ لینڈ میں ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ احتیاط کیوں؟ ظاہر ہے کہ تمہارے ہم وطن تمہارا استقبال کریں گے۔ استقبال تو کریں گے، لیکن شاید بھالوں سے میکمزن۔ کاندہ ایک نہیں 2 ہیں، سفید اور کالے۔ ہم سفید ہیں لیکن ہمارے علاوہ وہ بھی ہیں جو کالے کاندہ کہلاتے ہیں، اور کالے کاندہ ہم سے زیادہ ہیں، تقریباً دگنے۔ ابتدا میں ہم نے جنوب سے آ کر ان پر فتح حاصل کر لی تھی اور انہیں اپنا ماتحت بنا لیا تھا، کم سے کم ہماری تاریخ تو یوں ہی کہتی ہے۔ سفید کاندہ کا یعنی ہمارا علاقہ الگ ہے، لیکن وہاں جانے کا راستہ کالے کاندہ کے علاقے میں سے گزرتا ہے۔ اس ایک راستے کے علاوہ چونکہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں کالے کاندہ کے علاقے میں سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ بہت ہی ممکن ہے کہ وہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں، خصوصاً اس لیے کہ ہم اجنبیوں کو ساتھ لا رہے ہیں اور کاندہ لوگ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر واقعی کالے کاندہ تعداد میں تم سے زیادہ قوت والے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب تک انہوں نے سفید کاندہ کا صفایا کیوں نہ کر دیا۔ اس سوال کا جواب سیدھا سا ہے،
محض اس لیے کہ وہ ہم سے پراسرار قوتوں سے، ہمارے علم سے اور اس بددعا سے ڈرتے ہیں جو طفل مقدس اپنے ندائے روح کے ذریعے کہلواتا ہے۔ یہ بددعا جو ندائے روح کے ذہن مقدس سے نکلتی ہے ضرور پوری ہوتی ہے، چنانچہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ندائے روح انہیں تباہی و بربادی کی بددعا نہ دے دے۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ہمارے کسی آدمی کو ہماری سرحد سے باہر پاتے ہیں تو بلا تکلف اسے قتل کر دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح کہ ہم ان کے ہر اس آدمی کو جو ہمارے علاقے میں آ جاتا ہے ذبح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ کالے کاندا اور سفید کاندا میں ایک زبردست جنگ ہو کر رہے گی، بے شک ہو کر رہے گی میکومزن۔ یہ آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی جو کالے کاندا یا پھر سفید کاندا کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ اس جنگ کے بعد یا تو وہ نہ ہوں گے یا پھر ہم نہ ہوں گے، یا پھر شاید ہم دونوں ہی مٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے میکومزن کہ اسی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہیں یہاں مدعو کیا ہو سکتا ہے اسی لیے ہم تمہیں اپنا مہمان بنا رہے ہوں۔ اور وہ دونوں اٹھے، بڑے ادب سے جھک کر ہمیں سلام کیا اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے۔ دیکھا ریجنال، میں نے کہا یہ اب نیا گل کھلا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں جنگ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور میرے دوست ہمیں سفید کاندا کی حمایت میں لڑنا پڑے گا، اور وہ بھی اس بادشاہ سے جس کا لقب سمبا یعنی شیر پر ہے، اور اس باغی رعایا سے جنگ کرنا پڑے گی جو کالے کاندا کے نام سے مشہور ہے۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کوارٹرمین، ریجنال نے سر ہلا کر کہا، لیکن فی الحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم یہاں کس لیے لائے گئے ہیں۔ چنانچہ جب تک حقیقت واضح نہیں ہو جاتی ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب ہوگا، کیونکہ کسی بھی بات کے متعلق قبل اس وقت غلط سلط اندازہ لگانا حماقت ہے۔ اچھا اب تم سو رہو کوارٹرمین، آدھی رات تک میں پہرا دیتا ہوں، پھر تمہیں بیدار کر کے سو جاؤں گا۔ اس رات کوئی واقعہ نہ ہوا۔ دوسرے دن پاؤں پھٹنے سے پہلے ہم روانہ ہو گئے، اور اب ہم اس علاقے سے گزر رہے تھے جو بنجر نہ تھا۔ اس میں جگہ جگہ جھاڑیاں، چشمے اور درخت تھے، اور زمین بتدریج بلند ہوتی چلی گئی تھی۔ یہ گویا ایک سادات ڈھلان تھی۔ اس میدان میں مجھے اینٹیلوپ کے ریوڑ چرتے نظر آئے، اور دور بہت دور مویشی بھی دیکھے گئے، لیکن انسان اب بھی کہیں نظر نہ آیا۔ سورج غروب ہوا تو ہم نے گھاس کے ایک میدان میں ایک چشمے کے کنارے پر ڈیرے ڈال دیے۔ جب کیمپ لگایا جا رہا تھا تو ہاروت نے آ کر ہمیں اپنے ساتھ چلنے اور ایک منظر دیکھنے کی دعوت دی، چنانچہ ہم اس کے ساتھ مقام پڑاؤ سے کوئی پاؤ میل دور اس ڈھلان کی چوٹی پر پہنچے جس پر ہم دن بھر سفر کرتے رہے تھے۔ چڑھائی یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی اور دوسری طرف سے اتار شروع ہو جاتا ہے، اور چوٹی پر کھڑے ہو کر میں نے سامنے دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ ایسا مسحور کن منظر میں نے پہلے کبھی افریقہ کے کسی بھی حصے میں نہ دیکھا تھا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ دوسری طرف اتار تھا جو 10-15 میل آگے جا کر ایک رکابی کی شکل کے میدان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رکابی کی شکل کا یہ میدان قبل از تاریخ کے کسی دور میں ایک زبردست تالاب رہا ہوگا۔ ایک بڑا دریا اس میدان کو قطع کرتا مشرق سے مغرب کی طرف بہہ رہا تھا، اور جنوب و شمال سے بہت سی چھوٹی چھوٹی ندیاں آ کر اس میں مل گئی تھیں۔ اس بڑے سے دریا سے پرے بہت دور زمین کے نشیب و فراز پھر شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کئی میل دور ایک تنہا ٹیلا نظر آ رہا تھا جو کسی اونچی قبر کی شکل کا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ گھنے جنگل سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس ٹیلے کے عقب میں اور دائیں بائیں پھر میدان تھے۔ شمالی میدان کے سرے پر دھندلے مگر سیاہ ابھار سے نظر آ رہے تھے۔ یہ میں نے اپنی دوربین کی مدد سے دیکھا۔ پہاڑ تھے، البتہ مشرق و مغرب کے میدان حد نظر تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس طرف کی زمین بہت زرخیز تھی، اور یہ میدان غیر آباد بھی نہ تھے، کیونکہ ان میں جگہ جگہ کرال نظر آ رہے تھے۔ البتہ مغرب کی طرف کے میدان کا زیادہ تر حصہ ایک گھنا جنگل تھا جس کے قلب میں چھٹے ہوئے میدان کو دوربین کی مدد سے دیکھا جا سکتا تھا۔ دیکھو میکومزن، دیکھو وہ ہے کاندا لینڈ، ہاروت نے کہا۔ دیکھو میکومزن، دریائے ٹاوا کے اس طرف کالے کاندا بسے ہوئے ہیں اور دریا کی دوسری طرف ہمارا علاقہ ہے، یعنی سفید کاندا کا علاقہ۔ اور وہ خبر ٹیلا کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میکومزن
کوہ مقدس ہے، طفل مقدس کا گھر، خانہ دیوتا جہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اور جہاں ہاروت نے گھوم کر ہماری طرف دیکھا اور ہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا سوائے محنتوں کے، اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو میں نے پوچھا تو پھر میکومزن اس کی موت یقینی ہے، تو پھر اس کی پاسبانی کی جا رہی ہے۔ ہاں میکومزن، لیکن اس کے پاسبان انسان نہیں بلکہ وہ روحیں ہیں جنہیں طفل مقدس نے مقرر کیا ہے، اور ہاروت اس کو مقدس اور اس کے روحانی پاسبانوں کے متعلق کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے میں نے موضوع بدل کے کاندہ لوگوں کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ کالے کاندہ کے صرف جوانوں کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہوگی، بچے اور کم عمر ان کے علاوہ ہیں، البتہ سفید کاندہ تو وہ کسی طرح 2,000 سے زیادہ نہ تھے۔ تو پھر کوئی تعجب نہیں کہ تم نے روحوں کو اپنے دیوتا کا پاسبان بنایا ہے، میں نے کہا۔ میں سمجھا نہیں میکومزن، چونکہ کالے کاندہ تمہارے دشمن ہیں، اور اگر ایک بھی مسلح آدمی تمہاری فوج میں سے کم ہو جائے تو اس کا اثر پوری فوج اور اس کی قوت پر پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وقت ہمارا اطلائیہ کا ایک سانڈنی سوار قدرے گھبرایا ہوا آیا اور اپنی مادری زبان میں اس نے کوئی خبر ہاروت کو سنائی۔ یہ کوئی بری خبر تھی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہاروت قدرے پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے ہاروت؟ میں نے پوچھا۔ وہ دیکھو میکومزن، اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا ایک شخص ٹٹو پر سوار جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنے ٹٹو کو نہایت تیز بھگاتا ہوا ڈھلان اتر کے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس چوٹی سے جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے کوئی نصف میل دور تھا۔ کوئی سوار ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں سوار ہی ہے، لیکن سوار کالے کاندہ کے بادشاہ سمبا کا جاسوس ہے جو ہماری آمد کی خبر پہنچانے جا رہا ہے، ہاروت نے کہا۔ میکومزن، پڑاؤ میں واپس چلو اور رات کے کھانے کے بعد جلد از جلد فراغت حاصل کر لو، کیونکہ چاند طلوع ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہم چاند کے طلوع ہوتے ہی روانہ ہو گئے، حالانکہ اونٹ دن بھر سفر کرتے رہے تھے اور انہیں ذرا بھی آرام نہ ملا تھا، اور نہ ہی وہ پوری طرح سے ہو کر پانی پی سکے تھے، لیکن کیا کیا جاتا، ہم مجبور تھے۔ دن بھر ہم سفر کرتے رہے، غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس تمام عرصے میں ہم ڈھلان اترتے رہے تھے۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہم کھانا کھانے کے اور اونٹوں پر نئے سرے سے سامان لادنے کی غرض سے آدھ گھنٹے کے لیے رک گئے۔ اب ان باربرداروں اونٹوں کی حفاظت اور مسلح کاندے کا ایک دستہ کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم دوبارہ روانہ ہو رہے تھے تو ماروت ہمارے قریب آیا۔ وہ حسب معمول مسکرا رہا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے ہمیں سلام کر کے ہاروت کا یہ پیغام سنایا کہ مناسب ہوگا کہ اب ہم اپنی بندوقیں تیار رکھیں کیونکہ ہم ہاتھی جانا کی مملکت میں داخل ہو رہے تھے۔ چنانچہ ہو سکتا ہے ہماری مٹ بھیڑ جانا سے ہو جائے، اس نے آخر میں کہا، یا پھر اس کے پرستاروں سے ہو جائے۔ میں نے لقمہ دیا۔ چنانچہ ہم نے وہ رائفلیں اپنے پاس رکھ لیں جو نئی تھیں، بہت عمدہ تھیں اور کارآمد تھیں کیونکہ ان میں بے وقت 5 کارتوس بھرے جاتے تھے، لیکن یہ رائفلیں ذرا پیچیدہ تھیں۔ لیکن ہینس نے میری اجازت سے وہ چھوٹی سی رائفل اٹھا لی جس کا نام اس نے انٹومبی رکھا تھا۔ یہ ایک نالی بندوق تھی جس نے پچھلی تقریباً ساری مہمات میں میری جان بچائی تھی۔ ہینس نے کہا کہ وہ انٹومبی کے اوزار سے واقف ہے، ان بندوقوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ انٹومبی بڑی نیک فال بندوق تھی۔ بہرحال ہینس کی نشانے بازی سے واقف تھا۔ وہ اپنے فن میں استاد تھا، یعنی 150 سے گز دور تک کی چیز کا وہ بڑی مہارت اور اپنے بڑے اعتماد کے ساتھ مار گراتا تھا، لیکن اس کے آگے اللہ خیر سلامتی، یعنی شکار اگر 150 گز زیادہ دور ہوتا تو پھر ہینس کی نشانے بازی دھری رہ جاتی، خواہ اس کے پاس کسی قسم کی ہی بندوق کیوں نہ ہو۔ 15 منٹ بعد ہم اونچے نیچے پتھروں کی گردن کوہ میں سے گزر رہے تھے جو ایک چپٹے میدان کی گویا سرحد پر تھی۔ اس وقت پاؤ پھٹ رہی تھی اور وہ دکاندار جو ہمارے آگے تھے پتھروں کے درمیان سے گزر کر میدان میں پہنچتے ہی ہاروت نے ہاتھ اٹھا کر لوگ رک جانے کا مشورہ دیا۔ میں پتھروں کے درے میں سے باہر آیا تو دیکھا سامنے کو نصف میل کے فاصلے پر 500 کے قریب چوگا پوش مارچ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس فوج کے زیادہ تر سپاہی سوار تھے، بقیہ پیادے
ان پیادوں میں سے اکثر سپاہی ہر منٹ کے بعد ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ان جھاڑیوں میں سے نکل نکل کے جو ٹیلے کے قدموں میں تھی ایک طرف جمع ہو رہے تھے. ان کا مقصد صاف ظاہر تھا. وہ ہمارا راستہ روکنا چاہتے تھے. ان لوگوں کی رنگت سیاہ بال حبشیوں کی طرح تھے اور وہ سب کے سب بھالوں سے مسلح تھے. ناگاہ اس سیاہ گروہ میں 2 گھوڑ سوار نکل کے ہماری طرف بڑھے. ان میں سے ایک سفید جھنڈی بلند کیے ہوئے تھا. چنانچہ معلوم ہوا کہ وہ دونوں سفیر تھے اور ہم سے گفت شنید کرنے آئے تھے. ہمارے ہر اول دستے نے انہیں راستہ دے دیا اور وہ دونوں اپنے گھوڑے بھگاتے اور اونٹوں کی قطاروں میں سے اپنے گھوڑے حیرت انگیز پھرتی اور مہارت کے ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم ہاروت و ماروت کے ساتھ منتظر کھڑے ہوئے تھے. ہمارے سامنے پہنچ کے انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں یوں کھینچ لیں کہ پہلے گھوڑے اپنی پچھلی ٹانگوں پر تقریباً بیٹھ گئے. دونوں سواروں نے اپنے بھالے بلند کر کے ہمیں سلام کیا اور میں نے دیکھا کہ دونوں ہی سفید بڑے پروقار اور تندومند ہیں اور رنگت بالکل سیاہ خدوخار حبشیوں کے سے بہت زیادہ گھنگریالے بال جو اس قدر لامبے تھے کہ ان کے کندھوں تک آتے تھے. ان کا لباس ہلکا پھلکا تھا. وہ کھال کی برجس سی پہنے ہوئے تھے. پیروں میں پیر تلے تھے اور ان کی گردنوں میں ایک ایک زنجیر پڑی ہوئی تھی جو چاندی کے قسم کی کسی دھات کی تھی. یہ زنجیر آگے ان کے سینے اور پیچھے کمر تک آتی تھی. ان کے ہتھیار وہ ایک بھالے جو کاندا کے بھالے کی طرح ہی تھا اور ایک تلوار پر مشتمل تھا. یہ تلوار ہلالی نہ تھی بلکہ بالکل سیدھی تھی اور ان کی کمر پر بندھے ہوئے ٹپکے میں اڑسی ہوئی تھی. البتہ اس تلوار کا دستہ سلیب کی شکل کا تھا. یہ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا. سواروں کے ہتھیار تھے، پیادوں کے ہتھیار مختلف تھے. وہ چھوٹے بھالے، گول چرمی ڈھال، نیزہ جو پھینک کر مارا جاتا ہے اور ایک چاقو سے مسلح ہوتے تھے جس کا دستہ سینگ کا ہوتا تھا. سلام ہو تم پر اے طفل مقدس کے مہینوں. آنے والے سفیروں میں سے ایک نے چیخ کر کہا، ہم دیوتا جانا کے پیغمبر ہیں جو بادشاہ سمبا کے منہ سے گفتگو کرتا ہے کہ اے دیوتا شر جانا کے پجاریوں. ہاروت نے کہا، سمبا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ یہ پیغام جنگ محنت پیغام جنگ. تم کاندا کی سرحد میں کیوں آئے ہو؟ حالانکہ سوسائٹی پہلے جو جنگ ہوئی تھی حالانکہ 100 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو شرائط طے ہوئے تھے ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سفید کاندا ہماری سرحد میں داخل نہ ہوں گے. جنوب کا پورا علاقہ پہاڑوں کا کے اس پار کا علاقہ بھی کیا تمہارے لیے نہیں کافی نہیں ہے؟ تم نے بہرحال اپنی شرط کو بھلا دیا. تم ہماری سرحد میں داخل ہوئے ہو. ہمارے بادشاہ نے تمہیں ہمارے علاقے سے گزر جانے دیا تھا محض اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ صحرا تمہیں نگل لے گا. لیکن تم واپس آ گئے ہو اور ہمارا بادشاہ اب تمہیں علاقے سے گزرنے نہ دے گا. یہ تو بہرحال ابھی معلوم ہو جائے گا، ہاروت نے بڑے سکون سے کہا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جانا اور طفل مقدس میں سے کون زیادہ طاقتور ہے اور کاندا لینڈ میں کس کا زور چلتا ہے. لیکن چونکہ ہم خون بہانا نہیں چاہتے اس لیے ہم تمہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. یہ سفید فام طفل مقدس کی خدمت میں نظر گزارنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہیں کوہ مقدس تک لے جانا ضروری ہے اور چونکہ وہاں تک یہی ایک راستہ جاتا ہے اس لیے ہم اسی طرف سے جا رہے ہیں. جنوب کی طرف کے جنگل دلدلوں پر ہیں، اونٹ اس طرف سے نہیں گزر سکتے اور یہ تم بھی جانتے ہو. البتہ یہ کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ مجبوراً اس راستے سے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ہمیں امن و امان سے گھر جانے دو اور طفل مقدس کی محنت یا سفید فام کیا نظر گزارنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کیونکہ تمہاری طرح ہم بھی جادو کر سکتے ہیں اور دونوں میں جھانک سکتے ہیں. اے محنت، ہمیں دھوکہ دینے اور ہمارے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرو. ہم جانتے ہیں کہ یہ سفید فام دیوتا کے حضور کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. کہو تو بتا دیں. اچھا سنو، وہ نظر ہے ہمارے دیوتا جانا کا خون. ان سفید فاموں کو تم اس لیے لائے ہو کہ یہ اپنے عجیب و غریب ہتھیاروں سے دیوتا جانا کا خاتمہ کر دیں گے. گویا ہتھیار جانا پر اثر کر سکتے ہیں.
اس پر کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا اور یہ بھی تم جانتے ہو۔ بہرحال ان سفید فاموں کو ہمارے حوالے دو کہ ہم انہیں جانا پر بھیڑ چڑھا دیں، اس کے بعد ہی تمہیں اپنے علاقے میں سے گزرنے دیں گے۔ اگر ایسا ہی ہے، اگر واقعی جانا پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا تو پھر تم کیوں ان سفید فاموں سے ڈرتے ہو؟ ہاروت نے کہا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جانا کو کوئی نقصان بھی پہنچانا نہیں چاہتے اور پھر انہیں تمہارے حوالے کر دینا اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، چنانچہ معزز ہیں، اور ہم انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتے کہ ہاتھی جانا ان کے ٹکڑے اڑا دے۔ سمبا کے سفیروں، واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو کہ اگر ایک دن بھی سپاہی نے ہمارے خلاف بھالا اٹھایا تو طفل مقدس کا قہر اس پر اور اس کی رعایا پر نازل ہوگا۔ کڑا کو گرج کی صورت میں، سخت بارش کی صورت میں، قحط کی صورت میں، جنگ کی صورت میں۔ جاؤ، طفل مقدس کاہمنت کو جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اور میں نے دیکھا کہ ہاروت کی اس دھمکی نے جو طفل مقدس کا قہر نازل ہونے کے متعلق تھی اور سفید کاندھا کے جنگلی جانوروں نے سفیروں پر عجب اثر کیا۔ ان کے منہ لٹک گئے، وہ خوف زدہ ہو کر بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ طفل مقدس کے قہر سے وہ ڈرتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ طفل مقدس کا قہر کا مطلب تھا تباہی، مکمل ترین تباہی۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو موڑا اور حیرت انگیز تیزی سے وادی کی طرف چلے جہاں کالے کاندھا جمع ہو رہے تھے۔ پارٹ نمبر 8 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب روح کی پکار، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 9 میں سماعت کیجیے۔